إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قابل احترام صدر مجلس، دیگر علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. جتنی بھی زندگی انسان کو ملتی ہے اس میں اللہ تعالی خیر اور شر، راحت تکلیف، کامیابی ناکامی، خوشی غم، مختلف حالات اس پر ڈال کر اس کا امتحان لیتا ہے. دنیا کا قاعدہ اللہ رب العالمین نے یہ بنایا ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس پر آزمائش آئے گی. انسان اس امتحان اور آزمائش سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، اس کو اس آزمائش سے گزرنا ہی پڑے گا. لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے وہ کرے جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے. اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کی زندگی میں اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں. اگر وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا تو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور سزا. لہٰذا ایک انسان کو زندگی کی اس حقیقت کو جان کر جینا چاہیے کہ ہم امتحان میں ہیں. امتحان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزماتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے امتحان کے طور پر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے تم کو ہماری پاس آنا ہے. زندگی کا خاتمہ ایک دن ہونے والا ہے. جب تک آدمی زندہ ہے اس پر آزمائش آتی رہے گی. اگر اس آزمائش میں شر کے حالات میں وہ صبر کرے اور خیر کے حالات میں وہ شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم یقیناً تم کو آزمائیں گے. کن کن چیزوں سے؟ خوف کے حالات تم پر ڈالیں گے. کبھی جان کا خوف، کبھی اپنوں کا خوف، کبھی دشمنوں کا خوف، کبھی مال کے اعتبار سے خوف، کبھی کسی اور اعتبار سے تم پر خوف کے حالات ڈالیں گے. سیاسی حالات بگڑیں گے، خوف کے حالات تم پر آئیں گے، ڈر کے حالات تم پر آئیں گے. اسی طرح سے معاشی اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے اعتبار سے تم پر برے حالات ڈالیں گے. والجوع، بھوک سے تم کو آزمائیں گے. خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے تم کو آزمائیں گے. فقر و فاقے کی نوبت آئے گی، کبھی سیلاب کی وجہ سے، کبھی قحط کی وجہ سے، کبھی کسی اور فساد اور بگاڑ کی وجہ سے. اسی طرح سے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں اور اسی طرح سے جانوں میں اور اسی طرح سے کوششوں کے نتائج یا پھلوں کے نقص کے ذریعے سے ہم تم کو آزمائیں گے. تمہارا مال، اس میں تجارتوں میں تم کو نقصان ہوگا. پیداوار تم بوؤ گے، اس میں سے جتنی چاہتے تھے اتنی نہیں آئے گی. اس میں کسی اعتبار سے اس میں بگاڑ اور فساد اور نقص پیدا ہوگا. یا اسی طرح سے جانوں میں نقص پیدا ہوگا، فساد کے ذریعے سے، بیماری کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جانوں کا نقصان ہوگا.
تمہارے قریبی لوگوں میں کسی کی موت واقع ہوگی تو مال اور جان اور انسان کی کوششیں، چاہے وہ کھیتی کے اعتبار سے ہو، باغ کے اعتبار سے ہو، یا دنیاوی اعتبار سے کوششوں کے اعتبار سے ہو، اس میں جو چاہتا ہے آدمی وہ نتائج اس کے سامنے نہیں آئیں گے، اس میں نقص ہوگا، اس میں کمی ہوگی۔ ان تمام حالات سے تم کو ہم آزمائیں گے، جان و مال کے نقص سے اور اسی طرح سے جان و مال کے خوف سے تم کو ہم آزمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، تو خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو، یعنی وہ لوگ جو اس میں اللہ ان حالات میں، ان پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرتے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتے ہیں، زبان سے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی اور شکایت کی بات نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم سے ہٹنے والا ہو، وہ اللہ کے دین پر جمے رہتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے ہیں، سیدھے راستے کو چھوڑنے سے بچتے ہیں، سیدھے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، اس لیے کہ موت تک آزمائش آنے والی ہے۔ انسان کی ناکامی اس میں ہے کہ آزمائش اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دے، اس کی ناکامی اس میں ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دے اور گمراہ ہو جائے۔ کامیابی اس میں ہے کہ اس کو آندھی، طوفان، پریشانیاں، مصیبتیں اس پر آئیں، لیکن یہ ساری پریشانیاں اس کو اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹکا نہ پائیں، وہ اسی راستے پر جمع رہے، اس کی کامیابی اس میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا حال بڑا عجیب ہے، مومن کا حال بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، وہ ہر حال میں خیر ہی میں رہتا ہے، اس کے تمام امور خیر والے ہوتے ہیں، وہ تمام حالات میں خیر پر قائم رہتا ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ حالت، یہ نعمت صرف مومن کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس پر خوشی کے حالات، راحت کے حالات آتے ہیں، نعمتوں کے اور خوشی کے حالات آتے ہیں، وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے اچھائی ہوتا ہے۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور اگر اس پر مصیبت کے حالات، تکلیف کے حالات آتے ہیں تو وہ ان پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے اچھائی ثابت ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن ہر حال میں خیر سمیٹتا ہے، اس لیے کہ زندگی میں دو طرح سے امتحان اس کا ہونے والا ہے، اچھے حالات، برے حالات، خوشی کے حالات، تکلیف اور مصیبت، پریشانی اور غم کے حالات۔ ان حالات سے نبی بھی مستثنا نہیں ہے، اللہ کے نبیوں پر بھی یہ حالات آتے ہیں، لیکن نبی دوسروں کے لیے نمونہ بنتے ہیں، جب ان پر خوشی کے حالات آتے ہیں وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور جب مصیبت کے حالات آتے ہیں ان پر صبر کرتے ہیں۔ یہ ہر آدمی پر حالات آنے والے ہیں، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ انبیاء کے راستے کو چنے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت، مغفرت اور اللہ کی رحمت کا حقدار بنے۔ آزمائش انسان کے دین کے بقدر آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان پر آزمائش ڈالتا ہے اس کی دینداری کے مطابق، جتنی طاقت اس میں ہوتی ہے اس طاقت کے اعتبار سے، جتنی دینداری اس میں ہوتی ہے، جتنا زیادہ دیندار انسان ہوتا ہے اتنی زیادہ سخت آزمائش اس پر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں کس پر آتی ہیں؟ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ قال الانبیاء، آپ نے فرمایا نبیوں پر۔ ثم الامثل فالامثل، پھر نبیوں کے بعد جو مرتبے میں ہوتے ہیں اور پھر ان کے بعد جو مرتبے میں ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے مرتبہ گھٹتا جاتا ہے آزمائش بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش، بڑی آزمائش، کٹھن آزمائش نبیوں پر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، ہر آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اپنی دینداری کے مطابق اس پر آزمائش آتی ہے۔ فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، آدمی کا دین اگر پختہ ہو اس کی بلا بھی، اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابتلی علی حسب دینہ، اور آدمی کے دین میں تھوڑی نرمی ہو، کمزوری ہو، تو اس کی بلا، اس کی آزمائش بھی اس کی دینداری کے مطابق ہی ہوتی ہے۔
اس حدیث کو امام البخاری اور اسی طرح سے امام احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جتنا دیندار ہوتا ہے اس کی آزمائش، اس پر آنے والی مصیبتیں، اس کا امتحان اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان بعض اوقات مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ سے بدگمان ہوتا ہے کہ میں دیندار ہوں، میں دین پر چل رہا ہوں، پھر آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ گناہ گار لوگ دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، دنیا میں جو لوگ دین سے دور ہیں، جو لوگ گمراہیوں میں، برائیوں میں، خرافات میں مبتلا ہیں، یہ لوگ دنیا کے عیش سمیٹ رہے ہیں، اور میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اہتمام کرتا ہوں، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہوں، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرتا ہوں، اس کے باوجود میری زندگی میں فقر و فاقہ، بیماری، مصیبتیں، پریشانیاں اور لوگوں اور رشتہ داروں اور اپنے اقربا سے بھی مصیبتیں آتی ہیں، میں پریشان کیوں؟ آدمی اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے عقل کے راستے سے۔ اس کو چاہیے کہ وہ نبوی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جواب معلوم کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر زیادہ مصیبتیں ڈالتا ہے جو دیندار ہوتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کی زندگی میں جتنی زیادہ شدید ہوتی ہے، بلائیں اس پر اتنی زیادہ آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان البلایا اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہا، بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں اس آدمی پر جو مجھ سے محبت رکھتا ہے ایسی تیزی سے آتی ہیں جیسے ڈھلان کی طرف پانی آتا ہے۔ ڈھلان ہوتی ہے، آپ اس پر پانی ڈال دیں، پانی تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف جاتا ہے۔ تو بلائیں اس آدمی پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتا ہے، اس پر ایسے ہی ڈھلان کی طرف جیسے پانی جاتا ہے ویسے اس پر آتی ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہوتی انسان کے لیے جاننے کے لیے کہ وہ واقعی خیر پر ہے، اس لیے کہ بلائیں اس پر زیادہ آتی ہیں۔ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کی زندگی میں دینداری ہے، اس پر آزمائش آئے گی۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، آپ سلف کے احوال کو آپ دیکھیے، اللہ کی طرف سے ان پر بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں۔ اب آدمی ان کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ ان پر مصیبتیں کیوں آئیں۔ اچھے لوگوں پر مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں، کیوں آتی ہیں اس کا جواب بھی جاننا ضروری ہے۔ آزمائش دنیا میں کیوں آتی ہے؟ کئی اسباب اس کے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دنیا میں آزمائش آتی ہے جس سے انسان کے ایمان کا، اس کی دینداری کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی واقعی مومن ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ پر واقعی توکل کرنے والا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے واقعی اس کی زندگی میں محبت پختہ اور شدید ہے، ان کے لیے سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ اس کی آزمائش ساری دنیا میں خود اس پر ثابت اور ظاہر کر دیتی ہے کہ واقعی وہ کہاں ہے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام کہاں ہے۔ دعویٰ ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن اس آدمی کی زندگی خود ثابت کرتی ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ آزمائشیں انسان کے باطن کو ظاہر میں لے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا لوگ اس گمان میں پڑے ہوئے ہیں، کیا لوگ اس بھرم میں ہیں کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، کلمے کا اقرار، ایمان کا اقرار کر کے وہ چھوٹ جائیں گے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا وہ اس گمان میں ہے کہ ان کا دنیا میں امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کو نہیں بلکہ ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ دنیا میں جو بھی آئے گا اس کو آزمایا جائے گا، چاہے وہ ایمان کا اقرار کرے یا نہ کرے، اس پر امتحان اور آزمائش کے حالات اور لمحات آئیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہے جو سچے ہیں اور کون ہے جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون سچے ہیں، کون جھوٹے ہیں۔ امتحان سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ کر دیتا ہے۔ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، اللہ کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی ہم سچی محبت کرتے ہیں، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول سے سچی محبت ہم کو ہے، ہر آدمی دعوے کرتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی میں جب آزمائشیں آتی ہیں، ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اتباع سنت کا امتحان ہوتا ہے، توحید کا امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا پھر ناکام ہوتا ہے۔
وہ امتحان ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی اندر کتنی توحید ہے، واقعی اندر کتنی اتباع سنت کے جذبات ہیں۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی قرآن کریم کی روشنی میں، سورہ العنکبوت کی آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اس آزمائش کے نتیجے میں انسان سچا یا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ سچا یا جھوٹا اپنے دعوے میں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے تو اپنی دلیل لاؤ۔ انسان کی زندگی اس کے دعوے کی دلیل ہوتی ہے، لہٰذا اس کا آزمائش میں فیل ہو جانا اس کے جھوٹے ہونے کو ثابت کرتا ہے، اور آزمائش میں اس کا کامیاب ہونا اس کے سچے ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کی کشمکش ہمیشہ چلتی رہتی ہے، یہ آزمائش آتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی سیاسی حالات، کبھی معاشی حالات، کبھی سماجی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حالات میں اچھے اور بروں میں تمیز کرتا ہے۔ سماجی سطح پر، دعوت کے میدان میں، دین کی نصرت کے اعتبار سے، حق پر قائم رہنے کے اعتبار سے، حق کا ساتھ دینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مختلف حالات پیدا کرتا ہے۔ ان حالات میں کون مفاد کی طرف دوڑتے ہیں اور کون معاد کے لیے فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ کن کی زندگی مفاد کے لیے ہے اور کن کی زندگی فائدوں کے لیے اور آخرت کے لیے کن کی زندگی ہے، کون اللہ کے لیے جی رہے ہیں اور کون خلق کے لیے اور کون خالق کے لیے جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات میں ثابت کرتا ہے، اور دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں انجام کے طور پر الگ ہوں گے، دنیا میں عمل کے طور پر الگ ہوتے ہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مجرموں تم آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ اس دن انجام کے طور پر اچھے اور برے الگ ہو جائیں گے، وہ یوم الفصل ہے۔ لیکن دنیا میں آزمائش ویسے ہی ہوتی ہے، اور آزمائش اچھے اور بروں کو الگ کر دیتی ہے، چھٹ کے دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ایمان والے اور دوسروں کو اسی حال میں باقی رکھے کہ کوئی تفریق ان میں نہ ہو، بلکہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ کرے گا۔ ایمان والوں کو یوں ہی اللہ چھوڑے رکھے ان کے حال پر، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دنیا میں حالات ڈالے گا، ایمان والے اور منافقین دونوں میں تمیز ہو جائے گی۔ یہ کون ثابت قدم ہیں اور کون ہیں جو پھسلنے والے ہیں، کون آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں، کون ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں اور کون ہیں جو واقعی ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالے گا جس سے واقعی ایمان والے اور غیر ایمان والے دونوں الگ ہوں گے، چھٹ کے الگ ہو جائیں گے۔ تو ایسے سماجی حالات اللہ پیدا کرتا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل میں تمیز ہوتی ہے، اہل حق اور اہل باطل میں تمیز ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں اللہ نے بتایا ہے۔ تیسری وجہ، تیسرا سبب آزمائش کا کیا ہے؟ تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو دنیا میں مصیبت اور تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو، آزمائشوں کو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کی مصیبت اور اس کے عذاب کو آگے پہلے بھیج دیتا ہے، یعنی آخرت میں عذاب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس پر مصیبت اور حالات ڈالتا ہے، اور دنیا ہی میں اس کو سزا دے دیتا ہے، اس کی غلطیوں کی، اس کی کوتاہیوں کی، اس کے گناہوں کی۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا کو روک کر رکھتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں اس کو نہیں دیتا ہے۔ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پوری سزا آخرت میں قیامت کے دن دے گا۔ دنیا میں کوئی مصیبت ہی نہیں، دنیا میں کوئی تکلیف نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی تکلیف اس پر نہیں ڈالے گا، لیکن اس کے گناہوں کی سزا کو اللہ روک کر رکھتا ہے اور آخرت میں بھرپور سزا اس کو دے گا۔ یہ اس کے لیے برائی ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی سزا ہلکی ہے، آخرت کی سزا بہت بھاری اور سخت ہے۔ ایک آدمی جو آخرت کو واقعی جانتا ہے دنیا کی تکلیف پر راضی ہو جائے گا جب اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی
یہ تکلیف آخرت کے بدلے ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر اس کے لیے پھانسی کی سزا ہو چکی ہو اور پھر اس کو بلا کر جیلر 2 تھپڑ لگا کہ جاؤ گھر پہ، چھوڑ دیا تم کو، وہ آدمی خوش ہوگا، اس تھپڑ کو اپنے لیے نعمت سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی مصیبت کو اس نے بڑی مصیبت کے ساتھ جوڑ کے دیکھا۔ ایک آدمی جس کی گردن اڑانے کا بادشاہ نے فیصلہ دے دیا ہو کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، اس آدمی کا اگر ہاتھ کاٹا جائے تو آدمی اس کو نعمت سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گردن کاٹنا پوری زندگی کا خاتمہ تھا، ہاتھ ایک کٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، باقی زندگی تو جی سکتا ہے۔ تو جب آدمی چھوٹی مصیبت کے ساتھ بڑی مصیبت کو ملا کر دیکھتا ہے تو چھوٹی مصیبت ہلکی دکھائی دیتی ہے۔ تو ایک آدمی اگر اس بات پر یقین رکھے کہ دنیا کی مصیبتیں آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کی سزا کی بجائے دنیا میں سزا دیتا ہے، تو اس انسان کے لیے صبر کرنا اور اللہ سے راضی ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی مصیبت دنیا میں ہی آگے بھیج دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم، طبرانی اور بہقی وغیرہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندوں پر مصیبتیں اور آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ایک انسان اچھے حالات میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندہ واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ ایک اور موقع اس کو دیتا ہے، اس پر مصیبت ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت میں انسان کو اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے، نعمتوں میں انسان بھرم میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو انسان کو اپنی کمزوری، اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اوپر بھی کوئی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف رجوع اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ تو کبھی آزمائش اس اعتبار سے بھی آتی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں، زمین میں اور سمندروں، دریاؤں اور پانیوں میں فساد اور بگاڑ اور عذاب ظاہر ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت کے نتیجے میں۔ جو لوگوں نے برے اعمال کمائے ہیں ان برائیوں اور گناہوں کے نتیجے میں خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا، بگاڑ آ گیا، اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب بھی آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کے بدلے میں دنیا ہی میں ان کی سزا ان کو چکھا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ تو دنیا میں مصیبتیں بعض اوقات اس اعتبار سے بھی آتی ہیں کہ ایک انسان کو اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا احساس ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ صالحین پر بھی عذاب آتا ہے، دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن یہ تکلیف ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے گناہوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک مقام ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ مقام نہیں پا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر مصیبت ڈالتا ہے اور ایک کے بعد ایک تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اللہ ان مصیبتوں کے ذریعے سے ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیکون له المنزلة عند اللہ فما یبلغها بعمل، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایک مقام ہوتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے نہیں پا سکتے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان میں خیر ہوتی ہے لیکن ان کی زندگی میں بعض اعتبار سے کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ایمانی دینداری اور صلاح اور خیر خواہی اور اندرونی باطنی اعتبار سے کچھ نہ کچھ خیر ان میں ایسی ہوتی جو اللہ جانتا ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے ان میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے باطن کو دیکھتا ہے، اللہ اس کی پوری مجموعی خیر کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی دیکھتا ہے اور اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے باطن کے اعتبار سے بہت خیر والا ہوتا ہے لیکن بعض اعمال کے اعتبار سے اس میں کوتاہی ہوتی ہے، وہ اپنے عمل سے وہ مقام نہیں پا سکتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کا متعین ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا يزال اللہ یبتلیہ بما یکرہ حتی یبلغہ ایاہ،
اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک اس پر ایسے حالات ڈالتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک مکروہات، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈالتا رہتا ہے، ان پر وہ صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کا متعین ہے۔ تو دنیا میں کبھی کبھی حالات ایسے لوگوں پر بھی آتے جن میں ایک اعتبار سے اچھائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ اچھا ہے لیکن کوتاہی بھی اس کے اندر ہے، تو مصیبتیں اللہ اس پر ڈالتا ہے اور ان مصیبتوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کو ایک خاص مقام جو اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر اللہ اپنی طرف سے تجھ پر کوئی مصیبت ڈال دے، کوئی پریشانی ڈال دے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو اس کو دور کرے۔ تو ایک مومن مصیبت کے حالات میں اللہ سے ناراض ہو کر کیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور ہے جو اس کی مصیبت ہٹانے والا ہے؟ ان حالات میں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ آدمی اللہ سے قریب ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ یونس علیہ السلام کو آپ دیکھیے، جب مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تو اس میں اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، حقیقی معبود تو ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے کسی فیصلے میں عیب نہیں، تو جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے، کبھی غلط نہیں کرتا ہے۔ میں مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوں، تیرا ظلم نہیں ہے بلکہ تیرا فیصلہ صحیح ہے۔ ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، میری زندگی میں، میرے معاملات میں، میرے تمام امور میں تیرا فیصلہ چلتا ہے اور تیرے ہر فیصلے میں عدل ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو بندے پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں ظلم نہیں ہوتا ہے، اللہ کا عدل ہوتا ہے، اور بندہ اگر واقعی خیر والا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی خیر اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے راضی ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آدمی اللہ کے فیصلوں کی شکایت کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کرے، کہیں اس سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کی بجائے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کہیں کوتاہی تو نہیں ہوگی، اور اگر اس کی زندگی میں جھانک کے دیکھے کہ کہیں کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس حسن ظن میں وہ قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہ کوئی خیر لائے گا۔ اگر آدمی یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھے تو ایک کے بعد ایک مصیبت اس کو دکھائی دیتی ہے لیکن خاتمہ خیر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات ایک کے بعد ایک بندے پر مصیبتیں اللہ ڈالتا ہے، اس میں اس کی ترقی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا کی بعض مصیبتیں لگاتار آتی ہیں، آدمی ان مصیبتوں میں جمع رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اچانک اس کے لیے خیر کا ایسا دروازہ کھولتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ مصیبتوں میں ہمت نہیں ہارے، وہ آزمائشوں میں اللہ سے دور نہ ہو، وہ پریشانیوں میں صراط مستقیم کو نہیں چھوڑے، وہ تھکے نہیں، ہارے نہیں، بلکہ ان حالات میں اور دین پر جمع رہے، اس لیے کہ اس وقت میں اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اب دین پر جمنے کا پہلے سے زیادہ وقت ہے۔ اگر کل دین پر جمنا ضروری تھا، آج اس سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد دین پر ثابت قدم رہنے پر ہی آتی ہے، اور کوئی آدمی جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں وہ مومن قرار نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو علمی میدان میں جستجو کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن تقدیر پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ ابن عمر کی جان ہے، اگر یہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ تقدیر پر ایمان لانے والے ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقدیر پر ایمان انسان کے لیے لازم ہے اور یہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، اس کے بغیر ایک آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ جو انسان سرے سے تقدیر کا انکار کر دے وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو سرے سے کہے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم اور ان تمام چیزوں کا انکار کر دے تو ایسا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تقدیر کے تعلق سے بہت سے معاملات ہیں اور ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب شفاء العلیل اس مسئلے میں
وضاحت کرنے والی کتاب ہے، اور دیگر علماء نے بھی اپنے عقائد کی کتابوں میں تقدیر کے تعلق سے مستقل احادیث اور دلائل اور بحثیں بیان کی ہیں۔ اس تعلق سے قدریہ اور جبریہ نام کے جو فرقے وجود میں آئیں، اس وجہ سے بھی علماء نے خاص طور سے اس موضوع پر لکھا اور اس موضوع پر خاص طور سے انہوں نے باتیں کیں، لوگوں کو سمجھایا۔ اس سے قطع نظر کہ تقدیر کے عقیدے کی تفصیل اور تحقیق اور باریکیاں اس میں کیا ہیں، آج کے اس مختصر سے وقت میں تقدیر کے انسان کے ایمان پر اور اس کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ اسلامی عقائد کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز مان لینا ہے اور اس کے بعد وہ چیز آپ کی شخصیت میں تبدیلی نہیں لائے گی، ایسا نہیں ہے۔ چاہے توحید کا معاملہ ہو، یا آپ فرشتوں کو مانیں، یا پھر رسولوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، جتنے بھی ایمان کے ارکان ہیں جن پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا انسان کی سوچ، اس کی شخصیت، اس کی زندگی، اس کے اعمال پر اثر ڈالتا ہے، اور وہ ایمان ہی کیا جو انسان کی شخصیت میں تبدیلی نہ لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہونے والے جادوگر جیسے ہی ایمان لائے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، جب انہوں نے اعلان کر دیا فرعون کے سامنے ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ان کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ ان لمحات میں ایمان اتنا قوی محرک انسان کے لیے ہے کہ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اس کی سوچ اور اس کے قول اور اس کے عمل میں جلا پیدا کرتا ہے۔ جو انسان کی شخصیت کو نہ بدلے، جو انسان کے اندر خوبیوں کو پیدا نہ کرے، اس کی زندگی سے برائیوں کو نہ نکالے، اس کی سوچ میں صفائی ستھرائی پیدا نہ کرے، ایسا ایمان خود قابل محل ہے، قابل غور ہے کہ دیکھا جائے کہ ایمان کیسا ہی ہے، وہ بیمار ایمان ہے۔ لہٰذا تقدیر کا عقیدہ مسلمانوں میں تبدیلی لاتا ہے۔ اور کیا چیز انسان میں پیدا ہوتی ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلی چیز، تقدیر کا عقیدہ ایک مسلمان کو اللہ سے جوڑتا ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہونے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری زندگی میں جو مسائل آنے والے ہیں وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، میرے دشمنوں کے بارے میں اللہ پہلے سے جانتا ہے، وہ کیا ترکیب کریں گے اللہ کو معلوم ہے، اور میری حفاظت کس میں ہے، میرا بچاؤ کس میں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ کائنات کے پورے نظام میں دخل دے کر جو چاہے تبدیلی کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کی، اور انبیاء کی لمبی لسٹ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسپیشلی خاص ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ نے دریا میں سے راستہ نکالا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کی مدد کی، اللہ نے نبیوں کی نصرت کی، نوح علیہ السلام کو اتنے بڑے سیلاب میں بچا لیا لوگوں کے ساتھ میں، جس نے پورے انسانوں کو ڈبو دیا، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، لیکن نوح علیہ السلام اپنے ساتھ کشتی میں جن لوگوں کو لے کر سوار ہوئے، اللہ کا نام لے کے اس پر سوار ہوئے، اللہ نے بچا لیا۔ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ تقدیر کا یہی تو عقیدہ ہے کہ اللہ کو ہونے سے پہلے معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے پہلے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے، اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ جب یہ جذبہ اور یہ کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے
اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے جڑ کے توکل اس کی زندگی میں آتا ہے اور اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، وہ گھبراتا نہیں حالات میں، اس کو معلوم ہے سارے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھتے ہو یہاں پہ یہیں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، ان الامر من ها هنا، اشارہ کر کے آسمان کی طرف کہا ان الامر من ها هنا، فیصلہ یہاں سے آتا ہے آسمان سے۔ پھر معاشی مسائل، یہ مسائل وہ مسائل، انسان کل کیا ہوگا، انٹرویو میں پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا، بزنس کا ڈیل سکسیسفل ہوگا کہ نہیں ہوگا، رشتہ بھیجا ہے قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ہم اپنے آپ کو حالات سے زیادہ پریشان کرتے ہیں، جتنا حالات ہم کو پریشان نہیں کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس کے زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ پریشانیاں اپنی جگہ ہیں، ان کی تکلیف ایک الگ ہوتی ہے، لیکن جتنا ہم اپنے آپ کو بعض اوقات تکلیف دیتے ہیں اتنے حالات بھی تکلیف نہیں دیتے ہیں، وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اب ہم کو دیکھ کے، کہ ہم اپنے ذہن کو مستقبل کے فکر کی وجہ سے ایسا پریشان کرتے ہیں کہ کل بگڑے گا نہیں بگڑے گا معلوم نہیں، آج بگڑ جاتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتلاتا ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو کیوں فکر کر رہا ہے، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ سے مانگ، تو اللہ پہ بھروسہ رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسائل کا حل کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کی طرف سے اگر تو تیرے لیے کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ جب یہ اعتقاد زندگی میں آتا ہے تو آدمی زندگی کے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ورنہ 50 مکڑی کے جالے اس کے ذہن میں گھر کر لیتے ہیں۔ تقدیر انسان کو اللہ کی طرف پھیرتی ہے، بے وجہ کی پریشانیوں سے اس کے ذہن کو صاف کرتی ہے، ورنہ آدمی کا ذہن نہ جانے کتنی خرافات کی جگہ بن جاتا ہے۔ تو نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھلایا کہ ہم پریشانیوں میں کیا کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کہا قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہیے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اس ایک اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ ایسا بھروسہ ہے کہ جس میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ مان لیجئے کوئی آدمی ہے، کمشنر ہے، آپ سے بولتا پریشان مت رہو، جتنے بھی غنڈے ستانے والے ہیں ہم ہیں نا، معلوم پڑا رات کو 3 بجے اس کا انتقال ہوا، اب گیا دنیا سے۔ کوئی مال دینے والا تھا، میں ہوں، آپ کو جب بھی کچھ لگے آئیے لے جائیے، معلوم پڑا مر گیا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ نے فرمایا اس ذات پر توکل کر جس کے لیے جو زندہ ہے، لیکن آدمی کہے اور بھی تو زندہ ہے، لا يموت، جو مرتا نہیں ہے۔ آج جتنے زندے ہیں کوئی نہ کوئی مرے، ہر ایک آدمی مرنے والا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کے لیے موت نہیں ہے، تو اس ذات پر توکل کر۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے اپنے معاملے کو اس کے حوالے کرنا، اے اللہ میرے سے نہیں ہو سکتا تو کر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہیں؟ کٹے ہیں، پھٹے ہیں، بٹے ہوئے ہیں سب، دل ہمارے جو یہ بھی ہے یہ بھی، یہ سیٹنگ میری سیٹنگ، اتنی سیٹنگ میں ہم لگ جاتے ہیں کہ زندگی اپسیٹ ہو جاتی ہے اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا غلط نہیں ہے، اسباب کو اپنا رب بنانا غلط ہے۔ ہمارا رب اللہ ہے، چاہے ہمارے اسباب، وسائل، کوششیں اور ساری چیزیں فیل ہو جائیں، اگر اللہ چاہے تو اللہ بچا سکتا ہے، وہ دخل دیتا ہے، کائنات میں اس کا مسلسل دخل ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایک شان میں ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، کسی کو زندگی، موت، کامیابی، ناکامی، مسائل حل، اللہ جو چاہے کرتا ہے، کائنات میں اللہ کا دخل چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی فرعون کو دیکھتی کہنے لگی، دریا کے کنارے پہنچ گئے انا لمدرکون، پکڑے گئے نا، اب اچھا گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، پکڑا لا یہاں پہ ہم کو چلو دریا پار کرنا ہے، ہم کو جانا ہے مصر سے نکل کے۔ اب فرعون پیچھے آ گیا،
سامنے راستہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن جس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، مسائل اس کو گھبرانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ متاثر ہر آدمی ہوتا ہے، انسان ہے وہ، لیکن توکل انسان کو بکھرنے سے بچاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کو راستہ بتائے گا۔ یہ اعتماد کب پیدا ہوتا ہے؟ اب بتائیے، اللہ ہی کو فیوچر اگر نعوذ باللہ معلوم نہیں ہے تو اللہ راستہ بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہمارا اللہ وہ ہے جس کو حال، ماضی، مستقبل سب معلوم ہے۔ یہ عقیدہ تقدیر کا عقیدہ ہے، ہونے سے پہلے اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کو مسائل بھی معلوم، سلوشن بھی معلوم، اور بعض اوقات سلوشن معلوم ہوتا ہے، اب مطلب دیکھو یہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں کر سکتا اس کو، اس لیے تمہارا کچھ ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جانتا ہے وہاں قدرت بھی رکھتا ہے۔ کبھی علم ہوتا ہے، قدرت نہیں ہوتی ہے، کبھی قدرت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا ہے، کبھی دونوں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاس دونوں ہیں، اللہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ لہٰذا تقدیر کا عقیدہ انسان کو مسائل سے نجات نہیں دلاتا ہے کہ بھائی تقدیر مان لو کہ دنیا میں بیمار نہیں پڑیں گے، کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، یہ تو نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے نبی ہیں، ان پر بھی فاقہ آیا، تکلیفیں آئی، مسائل آئے۔ اگر تقدیر ماننے سے مسائل ہی نہیں آتے تو فرعون پیچھے ہی نہیں آتا، گھر پہ ہی مر جاتا۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو ٹربل شوٹنگ کی کیپیسٹی پیدا کرتا ہے۔ مسائل جب آتے ہیں تو ان مسائل کے لیے نپٹنے کی صلاحیت انسان میں پیدا کرتا ہے، آدمی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور یہ دنیا میں قیادت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، زندگی میں کیسے کیسے مرحلوں سے آپ گزرے، چاہے مکی زندگی دیکھیں، مدنی دیکھیں، آپ کیسے کیسے فتنے سے، بیوی کے تعلق سے، آپ کیا کیا مسائل آپ کی زندگی میں، اللہ ہے۔ تو یہ جو اعتماد ہے یہ ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے، اور تقدیر کا عقیدہ انسان کو قوی بناتا ہے۔ قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہیے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ سارے سہارے ٹوٹ جائیں، سارے حل، ہمارے پل ٹوٹ جائیں جو ہم نے بنا کے رکھے ہیں سیلاب سے بچنے کے لیے، سارے راستے ختم ہو جائیں، وہ اللہ ہے، بچانا چاہے بچا سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک انسان اللہ پر توکل رکھتا ہے، اس کی زندگی میں اعتماد اللہ پر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتماد تابع ہوتا ہے یقین کے۔ کسی کی قدرت ہے، اس پہ بھروسہ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس کے پاس گئے تو برابر علاج کرتا ہے، آدمی کا بھروسہ اس پر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پر کیوں بھروسہ نہیں، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی زکریا علیہ السلام کا کوئی آپریشن ہوا تھا، اولاد نہیں، بیوی کا کوئی آپریشن ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تعجب کرنے لگی، اولاد بڑھاپے میں، اور میں بانجھ ہوں، مجھ کو کیسے ملے گی اولاد؟ زکریا علیہ السلام لیکن کیا کہا؟ اے اللہ تجھ سے مانگ کے کبھی میں مایوس نہیں ہوا، اب تک مانگا نہیں لیکن اب مانگوں گا۔ کیوں؟ بڑھاپے میں آ کے احساس ہوا کہ میرے بعد وارث کون، نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرے گا کون؟ ایسی علم اٹھ جائے گا تو اللہ سے چپ کے بڑھاپے کی عمر میں دعا مانگی، اے اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، سر جوش میں آتا ہے، بال پورے سفید ہو گئے ہیں، اور بیوی بانجھ ہے، لیکن اے اللہ تجھ سے کبھی میں مایوس نہیں ہوا ہوں، تجھ سے میں مانگتا ہوں اولاد دے، ہب لی من لدنک ولیہ، مجھ کو ایک وارث دے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا، بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے، بغیر کسی کی کچھ نہیں، ڈائریکٹ کیا آ رہا ہے؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تم کو ایک لڑکا دے رہے ہیں، اس کی خوشخبری ہم دے رہے ہیں تم کو، ڈائریکٹ شروع، دینے کا مطلب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے، اور اللہ روکنا چاہے کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون،
اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے بس کہہ دیتا ہو جاتا ہے وہ۔ اللہ کا کہنا چیزوں کے لیے ہو جانا ہے، یہ اللہ ہے۔ کہا اللہ اولاد دے، اللہ نے دے دیا اولاد سے۔ اتنا ہی نہیں، نام کا مسئلہ بھی ختم کر دیا۔ آج گھر میں اولاد پیدا ہوئی تو ایک بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ نام کیا رکھنا اس کا۔ مولوی صاحب ایک 25 نام دو، اور ایسا نام دو کہ کسی نے رکھا نہ ہو، فرعون ابلیس چھوڑ کے، ایسا نام دو۔ وہ ایک سر درد ہوتا ہے۔ اب نانی اماں ایک نام بتا رہی، دادی اماں ایک نام بتا رہی، بیوی ایک، شوہر ایک، اس کا سر درد ہو جاتا ہے، نام کیا رکھوں اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام بھی دیا، اولاد بھی دی اور نام بھی دیا۔ کہا اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اولاد تو دے ہی دی، اس کا نام بھی دے دیا۔ اور کہا لم نجعل لہ من قبل سمیعا، اس جیسا ہم نے اسے پہلے پیدا نہیں کیا۔ اس میں جو اوصاف ہیں، اس کی جو صفات ہیں، اس جیسا اس سے پہلے پیدا نہیں ہوا، اس نام کا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ دینے پہ ہے تو ایسا دیتا ہے۔ لہٰذا مومن جب تقدیر پر عقیدہ رکھتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ مسائل کا حل کرنے والا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ انسان کو قوت دیتا ہے، ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ نہیں تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تقدیر کا عقیدہ انسان کو بہادر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نبی آپ کہیے ہم کو تو کوئی مصیبت پہنچ ہی نہیں سکتی ہے سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارے مسائل، ہمارا سرپرست، نگراں، محافظ، ہمارے کاموں کا بنانے والا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تقدیر میں یہ کیمرے کا مائک ہے، تھوڑا قریب میں رکھیے۔ ٹھیک، یہ بند۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس کو بھی آپ تقدیر میں سمجھے تو ٹینشن نہیں آئے گا۔ سب گور گور کے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، اب وہ بیچارے گھبرا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آدمی کام بھی الٹا ہی کر دیتا ہے، نہیں کرنے کے کام کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نبی آپ کہیے ہم کو تو بس وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ہم کو تکلیف وہی پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہوا مولانا، اس کا والیوم کم کر دیں، آواز کم کر دیں اس کی، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آواز ایک دم کم کر دیں، سب صحیح چلے گا۔ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل، بھروسہ، اعتماد کریں۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ ایمان والوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم کو وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے لکھی ہے۔ تقدیر کا عقیدہ بتلاتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی تکلیف ہم کو آئے گی۔ مخلوق ہم کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ اللہ کی طرف سے وہ تکلیف منظور نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ عقیدہ انسان کو ایک طرف تو بہادر بنائے گا، دوسری طرف وہ زندگی کے مسائل میں جو کچھ بھی نقصانات ہوتے ہیں ان میں شکایت کی بجائے آگے بڑھنے والا بنے گا۔ یہ مسئلہ ہوا ان کی وجہ سے ہوا، فلاں مسئلہ ان کی وجہ سے ہوا، کسی کی موت ہو گئی تو اس کی وجہ سے ہو گئی۔ بلا شبہ ہر آدمی ذمہ دار کچھ نہ کچھ حد تک ہوتا ہے،
لیکن آدمی بعض اوقات وسائل اور اسباب میں اتنا کھو جاتا ہے کہ مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے۔ مثلا کسی کو ہارٹ اٹیک آیا، اب گاڑی نکالنے میں کسی سے دیر ہو گئی، پھر پہنچانے میں اس نے یہ راستے کی بجائے یہ راستہ لے لیا اور راستے ہی میں موت ہو گئی۔ اب سب کیا کہتے ہیں؟ سب اس کی وجہ سے ہوگا، اگر اس کی جگہ میں ڈرائیور ہوتا تو میں وہاں سے لے جاتا، اگر یہ دوا کی بجائے یہ دوا دیتے صحیح ہوتا، اگر اس ڈاکٹر کی بجائے اس ڈاکٹر کے پاس جاتے زیادہ صحیح تھا۔ تو بعض اوقات ہم لوگ اتنا کھو جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ واقعی جو کچھ ہوتا ہے اس میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ مومن کو ہمیشہ حادثات کے بعد، مسائل اور مصیبتوں کے بعد اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سارے لوگ جو چاہیں کر لیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں انسان افسوس اور بے وجہ کے دکھ اور درد اور غم اور پریشانی اور سوچ کے اپنے کو دکھ دینا، اس سے بچ جاتا ہے جب وہ تقدیر کے عقیدے کو اپناتا ہے۔ اس کی تقدیر کا عقیدہ نہیں کہ ہاں تقدیر ہے بس اتنا ہے، نہیں، وہ ایک کانشیس بلیف ہے، ایک انسان کا شعوری فیصلہ ہے، میں مانتا ہوں اس کو کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم کہیں کہ میں تقدیر کو مانتا ہوں، ہاں، لیکن واقعی تقدیر کو ماننا کیا ہے؟ آج مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم چیزوں کو بس لیبل کے ساتھ مان لیتے ہیں، ہاں اللہ ہے، ہاں بس ہو گیا، توحید، ہاں توحید ماننا چاہیے، لیکن وہ چیز ہماری زندگی میں نہیں آ پاتی، اس لیے کہ ہم اس پہ سوچتے نہیں واقعی یہ کیا ہے، لہٰذا اس کے اثرات بھی زندگی پر ویسے مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو سمجھیں۔ ایک بچے کو آپ نے حدیث سکھلائی، آپ نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، فقال یا غلام، آپ نے کہا اے لڑکے، یا غلام، انی اعلمک کلمات، میں کچھ باتیں تجھ کو سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کا لحاظ رکھ، وہ تیرا لحاظ رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے احکام کی، اس کی یاد کی، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھ، اللہ کے حکموں کو توڑ مت، اللہ تعالیٰ کو بھول مت، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو محفوظ رکھ اپنی زندگی میں، کھو مت اللہ کو۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگے تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگے، مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگ، اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا مانگنا ہے اللہ سے مانگ، تو بھی کوشش کر سکتا ہے لیکن مدد کی ضرورت ہے اللہ سے مدد مانگ، چاہے پورا مسئلہ حل کرنے کا معاملہ ہو یا تیرا بھی اس میں کچھ دخل ہو کوشش کا اور اس میں مدد کی ضرورت ہو، اللہ سے مدد چاہ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لے اچھی طرح سے، ساری مخلوق مل کر اگر تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، کچھ بھی فائدہ تجھ کو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ سب مل کے فائدہ پہنچانے چاہیں، اگر اللہ نے موت لکھی ہے، پیٹ پہ کوئی، سینے پہ کوئی مار رہا ہے، ڈاکٹر کچھ کر رہا ہے، ادھر سے ادھر سے سب کچھ کر رہے، کچھ ہونے والا نہیں، کیوں؟ ان کا ٹائم ختم ہو گیا، موت مقرر ہے، نہیں ہونے والا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں کہ جانے تو مرے گا مرے گا، جیے گا جیے گا، ایسا نہیں، کوشش تو کرنا ہے۔ حدیث میں آیا کہ احرص علی ما ينفعک، جس چیز سے فائدہ ہے اس کی حرص کر، اور کوشش کرنے کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے، لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہم اسباب اور وسائل کو اختیار کریں، یہ دین ہے، لیکن اسباب و وسائل کو اختیار کر کے ہم اس کو اپنا رب نہ بنا لیں۔
اتنا اس پر ڈپینڈنٹ نہ ہو کہ اللہ کو ہی بھول گئے، اتنا ڈپینڈنٹ ہو جائیں کہ اللہ سے غافل ہو جائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اسباب اختیار کریں اور بھروسہ کس پر رکھیں؟ اللہ پر۔ اسی لیے ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے اللہ کے رسول، میں اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ اللہ چاہے گا تو رہے گا، نہیں تو جائے گا۔ کہا نہیں، اس کو اچھے سے باندھ اور اللہ پر توکل کر، اس لیے کہ باندھنے کا کام ہاتھ کا ہے اور توکل کا کام دل کا ہے۔ دل اپنا کام کرے، ہاتھ اپنا کام کرے، لیکن باندھنے کے بعد اب رسی پہ بھروسہ نہ کرے، بھروسہ کس پہ کرے؟ اللہ پہ۔ اس لیے کتنی گاڑیاں ہیں اچھے سے لاک لگاتے سب کچھ کرتے، لیکن یہیں تو تھی، آدمی کو یقین ہی نہیں آتا اس کو، اور دل بول رہا ہوتا یہیں کہیں ہوگی، نہیں رہتی ہو کہیں گئی۔ لاک لگایا ہے، سب کچھ کیا ہے، ٹکٹ بھی لیا ہے پارکنگ کا، لیکن وہ بھی وہ معلوم نہیں تو تھی ابھی۔ تو جو جانا ہے وہ جائے گا۔ بعض اوقات پیشنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹرز وغیرہ سب محنت کرتے ہیں، اچھا ہوتا ہے، لگتا دیکھو باہر آ گیا، اچھا ہو گیا، ایک دم پہلے سے اچھے ہو گئے، اچانک اگلے دن موت ہو جاتی، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی کا اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ آدمی کوشش کرے، لیکن کوشش کو اپنا رب نہ بنائے۔ ہماری کوشش مخلوق ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے۔ تم مخلوق ہو، تمہارا عمل کیا خالق ہوگا؟ تم مخلوق ہو، تمہارا عمل بھی مخلوق ہے۔ تم کس کی مخلوق ہو؟ اللہ کی۔ تمہارا عمل تمہاری مخلوق ہے؟ نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو تم کو اللہ نے بنایا، تمہارا سارا آؤٹ پٹ مخلوق رہے گا، اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اگرچہ تم اپنے ارادے سے اس کو کرتے ہو۔ اس کی انرجی کہاں سے آتی؟ ہم کریٹ کرتے، کوئی ہے سیلف سسٹیننگ انرجی سسٹم نہیں۔ وہ قوت کون دیتا ہے؟ چاہے ہم اچھا کام کریں یا برا کریں، اس کی قوت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی قوت کے بغیر آدمی کچھ کر سکتا نہیں، لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور آزادی دی ہے، اب اس کا وہ صحیح یا غلط استعمال کرتا ہے، اور ذمہ دار وہ خود ہے۔ اللہ کو نہیں بول سکتا اللہ تو نے میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میرے سے گناہ ہو گیا، تو بول سکتا ہے وہ؟ پھر اللہ تعالیٰ کہے ہاں پھر تیری تقدیر میں جہنم میں جا، جہنم میں چلے گا نہیں، پھر کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اگر جہنم بھی ہے تو جہنم سے بچا، تو وہاں کوشش کیوں کر رہا؟ اگر کوئی فرشتہ بول دے تو جہنم میں کنفرم ایک دم، کیا کرے گا؟ اے اللہ فرشتہ ایسا بولا، بچاؤ مجھ کو جہنم سے، بولے گا نا؟ تو جب اس کو معلوم ہے تب بھی اللہ سے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کے لیے۔ تو ایک انسان کو کوشش بھی کرنا چاہیے اور اعتماد کس پر رکھنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین پر۔ اسی لیے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر سب مل کے تجھ کو نفع پہنچانا چاہیں، اللہ نے جو لکھا ہے اس کے سوا کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور سب کے سب مل کر تجھ کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ کے لکھے ہوئے نقصان کے سوا کچھ بھی نقصان تجھ کو نہیں پہنچا سکتے ہیں، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے دیکھیے آپ بہت سارے لوگ، پوری بلڈنگ گر جاتی ہے، کئی لوگ مرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس میں سے نکلتے ہیں، جو اپنے ڈیفنس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اللہ اس کو بچا لیتا ہے، اور جو بھاگ رہا یہ کر رہا وہ بلڈنگ میں موت ہو جاتی، تقدیر میں ہے اس کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جس کو بچانا چاہے بچ جائے گا، اللہ نہیں بچانا چاہے نہیں بچے گا، اللہ کا فیصلہ ہے وہی نافذ ہوگا کائنات کے اندر۔ کائنات میں صرف ایک اللہ کی چلتی، کسی اور کی نہیں، سب بکواس ہے، ایک اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، ساری کوششیں اپنی جگہ، لیکن اخیر میں فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کے ابو طالب کو دعوت دی، سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کیا نازل کی؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہوگا، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اللہ جس کو چاہے گا۔ نبی چاہ رہے ہیں لیکن اس کسی کے دل میں ایمان کو داخل کر سکتے نہیں، اللہ چاہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی دھلائی کرتے تھے مسلمانوں کی
کتنا پیٹتے تھے، باندی کو مارتے مارتے تھک کے بیٹھتے تھے، ہانپتے ہانپتے کہتے تھے ٹھہر، تو یہ مت سمجھ کہ میں رحم کا کے چھوڑ رہا ہوں، میں ابھی تھوڑا سانس لوں گا پھر ماروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے دے دی ہدایت، کہا اے اللہ جو بھی تجھ کو پسند ہو دونوں میں سے، ابو جہل میں سے یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں، اس کو ہدایت دے دیا۔ بعض لوگ اس حدیث پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دونوں کے لیے کیوں نہیں مانگا؟ آپ نے کہا دونوں میں سے جس سے محبت ہو اس کو ہدایت دے، اگر دونوں سے ہوتی تو دونوں کو دیتے، یہ تھوڑی کہا کہ دوسرے کو مت دے، یہ کہا کہ جو بھی محبوب ہو اس کو دے، اگر دونوں ہو تو، جیسے کوئی آپ سے کہے کہ جو بھی غریب ہے اس کو بانٹو دونوں میں سے، اگر دونوں غریب نکلے تو نہیں دیں گے اس کو، دونوں بھی غریب ہوتے دیں گے اس کو۔ اللہ کے نزدیک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کے حقدار تھے، اللہ نے دی، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہے، چلتی اللہ کی ہے، کائنات میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، یہ یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے اور توحید والا بناتا ہے۔ پھر وہ قبروں پہ جائے گا، بابا کچھ تو دے دو، وہاں نہیں جائے گا، کیوں؟ بابا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بابا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ میں گیا دواخانے میں، ایک بابا ہمارے ہیں علاج کرتے لوگوں کا، کہیں نہیں ہوا ان کے پاس ہوتا ہے، میں گیا ہاسپٹل میں بچے کے لیے، ڈینگو وغیرہ چل رہا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے، آپ لوگوں کو بھی یہاں بھی چل رہا ہوگا شاید، اب لے کے بچے کو میں کہا دیکھ رہا ہوں بابا بیٹھا ہے وہاں پہ، کچھ پہلے سوچے یہ کہاں سے آ گئے یہاں پہ، ڈاکٹر کے یہاں بابا اگر یہ سب کے مسائل حل کر سکتا ہے، اپنے کیوں نہیں، اپنا کیوں نہیں، بیٹھا چپ چاپ، وہ مجھ کو دیکھی وہ بھی شرما گیا کیونکہ مجھ کو پہچانتا ہے۔ اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، آپ یہاں، آپ کے پاس ڈاکٹر کو آنا چاہیے، آپ ڈاکٹر کے پاس، اور اتنا بھی پاور نہیں کہ لائن میں سے آگے آپ کو بلا لے، کم سے کم یہ تو بولے دل میں کچھ تو پاور کر کے بابا ڈاکٹر کے دل میں ڈال دیا، ارے بابا آئے لے گا ان کو، وہ چپ چاپ لائن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پہلے 10-12 لوگ ہیں، نہیں کر سکتا کوئی، سب جھوٹی باتیں ہیں، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنے لوگ اپنا ایمان خراب کرتے ہیں یہاں وہاں جا کے، اولاد کے چکر میں عورتیں اپنی عفت خراب کرتی ہیں، تجارت کے چکر میں آدمی مال تو حاصل کر لیتا ہے، بعض اوقات وہ بھی نہیں ملتا، بابا کے بولنے پہ لگاتا اور وہ بھی دکان چلی جاتی ہے، سارے زیورات یہ وہ سب بیچ کے لگاتا، یہ کار صحیح ہے، کیا کار بابا کو معلوم ہے انتریامی ہو، نہیں ہوتا، اب بعد میں بابا بولتا نہیں تھا، نہیں ہوا، اللہ کی مرضی، ارے اب کیسے اللہ کی مرضی، آپ تو بولے تو ہوگا۔ اپنا ایمان بھی خراب کر لیتا اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ، اللہ پر توکل ہو آدمی، اللہ کے آگے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تو ہی کرنے والا ہے، کوئی کرنے والا نہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں ہم کو کیا سکھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت، کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہیں ہم، اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور مدد، ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی مدد ہے نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ اگر سب نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کی جو اللہ نے لکھا ہے، اور کہا رفعت الاقلام وجفت الصحف، سارے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے سوکھ گئے، اس پر جو سیاہی تھی سوکھ گئی، مطلب معاملہ سیٹلڈ ہو گیا ہے، ختم، کوئی جا کے چینج کرنے والا نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ فیصلہ کسی کے لیے کرے، اللہ جس کے لیے چاہے جو فیصلہ کرے۔ اس لیے بعض صحابہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، کہتے تھے اے اللہ اگر تو نے مجھ کو شقی لکھا ہے تب بھی مجھ کو سعید کر دے، تیرے پاس ام الکتاب ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، اگر جہنمی لکھا ہے تو بھی بدل کے مجھ کو جنتی کر، اللہ سے کبھی امید کھونا نہیں چاہیے۔ جیسے آدمی کہے کہ تقدیر میں تو ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا، ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ مجھ کو خیر کی طرف لے جا، شر سے بچا، مجھ کو نفع دے، نقصان سے بچا۔ تو آدمی کو اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آدمی دعا مانگنا چھوڑ دے۔ بعض صوفیوں کا حال کیا تھا، اللہ کو سب معلوم ہے نا اپنے مسائل، پہ مانگ کے کیا فائدہ، اب فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے نا، ہم بدلنے والے، تو وہ جو اللہ چاہے گا ہو، اب دعا ہی مت مانگو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سارے رسول اور نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو تقدیر کی بنیاد پر دعا چھوڑنا یہ گمراہی ہے، تقدیر کی بنیاد پر تو اور دعا کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ساری تقدیر بنانے والا وہ ہے، اللہ سے مانگیں گے اللہ چینج بھی کر سکتا ہے۔
تو حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز بدلتی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی پھیر نہیں سکتا ہے، ہاں دعا سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں ڈال دیا، اے اللہ گڑ گڑا رہا، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی میرے سے، آئندہ سے کبھی نہیں کروں گا، معاف کر دے، مصیبت ہٹا دے، سب لوگ کرتے ہیں ایسا، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، بعد میں بھول جاتے ہیں اس کو۔ جب پریشانی آتی ہے اپنے گناہ بھی یاد آتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ میں کل سے وہ گناہ نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، میں وہ فلاں گناہ کرتا ہوں نہیں کروں گا، لیکن اس مصیبت سے نجات دے دے وعدہ دل سے، اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے، لیکن پھر واپس سے سوری بول کے پھر سے واپس چلا جاتا ہے اس میں۔ یہ انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو ایک انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھے اور اللہ سے مانگے، اس لیے کہ اللہ جو مانگے اللہ دیتا ہے۔ تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو اللہ سے مانگنے والا بناتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات کر کے بات ختم کر دوں گا، ایسے بہت باتیں اس میں۔ تقدیر کے عقیدے سے انسان کا ایک بہت بڑا مرض جو پہلے قتل کا سبب بنا ہے وہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ حسد کیا ہے؟ دوسروں کی ترقی پر جلنا، ہماری زبان میں ایسا بولتے ہیں اس کو، لیکن حسد واقعی کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے کی ترقی یا دوسرے کی عطا کے زوال کی چاہت کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نہ ملے مجھ کو ملے، کبھی ایسا ہوتا ہے مجھ کو نہیں ملا چلے گا، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے، کہ دوسرے سے خیر کی محرومی کی چاہت کرنا، حسد کرنا، اس کو کچھ اللہ دے تو اس پر جلنا، اس سے اس کو کیسا ملا مجھ کو نہیں ملا، اس کو نہ ملے تو اچھا۔ جیسے اپنا بیٹا فیل ہوا، پڑوسی کا پاس ہوا، بہت برا لگتا، وہ بھی فیل ہوتا تو اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ اگر پڑوسی کا بیٹا بھی فیل ہوتا اور میرا بھی فیل ہوتا تو میرا فیل ہونے کا اتنا دکھ نہیں ہے، وہ پاس اور میرا بیٹا فیل ہوا تو بہت دکھ ہوتا، زیادہ دکھ اس کا ہوتا ہے آدمی کو۔ اگر کوئی آ کے بول دے نہیں نہیں وہ پاس نہیں، وہ بھی فیل ہے، خام کا جھوٹ بول رہا ہے، آپ سکون، تو یہ غم ہلکا ہو جائے۔ تو آدمی کو دوسرے کے زوال میں خوشی ملتی ہے، یہ حسد ہے، یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری آدمی کے دین کو برباد کرتی ہے۔ قابیل نے حابیل کا قتل کیا اسی بنیاد پر، حسد ہی کی وجہ سے تو کیا تھا۔ تو حسد اتنی بڑی برائی تک لے جا سکتا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ قال لأقتلنک، میں تجھ کو قتل کر کے رہوں گا۔ تو آپ سوچیں کہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور حسد دوسرے کو تو نقصان پہنچاتا ہے، حسد کرنے والے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ لوگ کھا پی کے اپنے گھر میں خوش رہتے، یہ ٹینشن لیتا ہوں کیسا اس کا زوال آئے، کیسے وہ فیل ہو، کیسے اس کو نقصان ہو، کیسے اس کا بزنس نیچے جائے، کاش کہ وہ فیل ہو جائے۔ تو وہ تو فیل ہوتا نہیں، کسی کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کسی کی ترقی ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی ترقی ختم ہوتی ڈیفینیٹلی، اور اس کو اندر ہی اندر جو، اسی لیے جلنا کہتے ہیں نا اس کو، وہ جلتا رہتا ہے آگ میں۔ حسد ایک آگ ہے جو آدمی کے سکون اور اس کے دین دونوں کو جلاتی ہے۔ حسد والا کبھی چین سے نہیں رہتا ہے، جس سے حسد کر رہا ہے وہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے، اور جو حسد کرنے والا ہے وہ کروٹے بدلتا ہے، کیسا اس کا زوال آئے گا۔ لیکن تقدیر پر اگر آدمی کا عقیدہ ہو، اللہ جس کو ترقی دیتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور مجھ کو جب چاہے گا ترقی دے گا، نہیں تو نہیں ملے گی ترقی، اور اللہ ہی دے سکتا ہے تو مجھ کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اس سے حسد کر کے اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو آدمی حسد کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سکون والی ہو جاتی ہے۔ سب کو ملا مجھ کو نہیں ملا، کوئی بات نہیں، اللہ چاہتا تو دیتا، اب اللہ کا کوئی فیصلہ ہوگا، آپ نے وہ کیا معلوم، کچھ تو رہے گا، بغیر وجہ کے تو نہیں ہوتا کچھ۔ اب اللہ نے نہیں دیا تو ابھی ان لوگوں کا بیچاروں کا کیا ہے، سب کو ملا مجھ کو نہیں ملا، کوئی بات نہیں، میں اللہ سے مانگوں گا اگلے ٹائم مجھ کو ان سے زیادہ دے۔ تو ایک انسان جب اس کے دل میں تقدیر کا عقیدہ ہوتا ہے، وہ حسد کی بجائے اللہ پر توکل اور دعا کی طرف راغب ہوتا ہے، اور یہ خود اپنے آپ میں یہ سکون کے ذرائع ہیں۔ دعا مانگتا ہے آدمی کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ آدمی اللہ سے جب مانگتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن حسد بے چینی پیدا کرتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ امام احمد ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ نے جو تیرے لیے حصہ مقرر کیا ہے، اللہ نے جو تیرے لیے تقسیم کی ہے، جو حصہ یا جو بھی کچھ تجھ کو دیا ہے، بانٹا ہے، اس پر راضی ہو جا تو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا، سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ غنا دل کی غنا ہوتی ہے، مال کی غنا کوئی غنا نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس دنیا بھر کا ہو اور پھر بھی مانگے تو غنی ہے وہ، لیکن ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کو نہیں چاہیے، وہ مال کی وجہ سے اپنے اصول نہیں بیچتا ہے، وہ مال کی وجہ سے کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، اس کو نہیں چاہیے، وہ اللہ سے لے گا، اللہ سے مانگے گا، نہیں دیا اللہ تو کوئی بات نہیں، اس کی مرضی، ہم اس سے بھی راضی ہیں، وہ دے تو ہمارا بھلے کے لیے دے گا، وہ نہ دے تو ہمارے بھلے کے لیے نہیں دے گا، ہم کو معلوم ہے ہمارا اللہ بہت اچھا ہے، یہ مومن ہے، ہمارا اللہ بہت اچھا ہے، وہ اچھے کے لیے سب کچھ کرتا ہے ہمارے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ آدمی ٹینشن ہی نہیں آئے گا، اس کو نہیں بھی ملا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، چکر مکر نہیں کرے گا، وہ کچھ گڑبڑ نہیں کرے گا، وہ کچھ سر نہیں پٹے گا، چیزیں نہیں توڑے گا پھوڑے گا، اور گڑبڑ نہیں کرے گا، سازشیں نہیں کرے گا۔ نہیں ملا کوئی بات نہیں، اللہ کا فیصلہ، خلاص، آج نہیں کل اللہ دے گا۔ تجارت ہو، رشتے ہوں، ایک کا رشتہ نہیں ہوا وہ دوسرے کے اس میں روڑے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ہماری بیٹی کا نہیں ہوا نا تمہاری بیٹی کا بھی نہیں ہونے دیں گے، کچھ بھی فتنے فساد، آدمی کیا نہیں بے حیائی، برائی، گناہ، کتنی غلط غلط حرکتیں کرتا ہے حسد کی وجہ سے۔ لیکن جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، جب اللہ چاہے گا ملے گا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ملے گا، آدمی کو سکون ہوتا ہے اندر سے، ٹھیک ہے اس مرتبہ نہیں تو نہیں، آدمی آگے کی سوچتا ہے، اسی مصیبت میں وہ خواہ مخواہ جلتا نہیں رہتا ہے بلکہ اس سے نکل جاتا ہے، اللہ کو سونپ کے اپنی زندگی نئے سرے سے جینا شروع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبتلی العبد بما اعطاہ یبتلی العبد فیما اعطاہ، اللہ تعالیٰ بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے اس کی آزمائش اس میں ہوتی ہے، آزمائش کے لیے عطا کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے دے کے۔ فَإِنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ، اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس کو، 3 بیٹیاں یا تجارت میں نقصان یا کم فائدہ یا جو کچھ بھی زندگی میں جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے اللہ اس میں اس کے لیے برکت دیتا ہے، وسعت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، چھوٹا گھر صحیح، اللہ نے دیا، کم سے کم چھت تو ہے گھر پہ، اللہ نے دیا، ہماری بھلائی اسی میں ہوگی تو اللہ نے دیا، مانگیں گے اللہ سے، اللہ اچھا ہے تو اس سے اچھا دے، اس سے بڑا دے اگر ہمارے خیر اس میں ہے تو۔ بعض اوقات آدمی بڑا گھر لیتا ہے، گھبراہٹ ایسی ہوتی گھر کے اندر، پھر پرانے گھر میں ارے چھوڑ کے گئے تھے اب کیسے آئے، دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ جس میں سکون دے وہ خیر ہے۔ بعض اوقات چھوٹے گھر میں سکون ہوتا ہے، بڑے گھر میں سکون خراب ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَرْضَ، اگر وہ راضی نہ ہو اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقسیم پر، لَمْ يُبَارِكْ لَهُ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی ہے، برکت اڑ جاتی ہے جب اللہ کے فیصلے پر آدمی راضی نہ ہو۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ، لیکن جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے اس کے پریشان ہونے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے نہیں، جتنا ملنا اتنا ہی ملتا ہے۔ تو یہ آدمی کے لیے حسد کی بیماری مصیبت ہے، لیکن تقدیر کا عقیدہ آدمی کو اس آگ سے بچا لیتا ہے جو اس کے دین، اس کی عقل اور اس کے ایمان اور اس کی دنیا کے سکون کو سب کو جلا کے برباد کر دیتی ہے۔ لیکن تقدیر کا عقیدہ جب زندگی میں آتا ہے تو آدمی محرومی کے باوجود سکون سے جیتا ہے، اور تقدیر کا عقیدہ نہیں ہے تو پا کے بھی آدمی سکون اس کو نہیں ملتا ہے۔ مان لیجیے مثال کے طور پر 10 آدمی کسی کمپٹیشن میں شریک ہوئے ہیں، اب ظاہر بات ہے پہلا دوسرا تیسرا، اس کے بعد باقی کے سب بازو ہٹو، اب وہ لوگ کونے میں جا کے بیٹھے، اب اس میں سے ایک آدمی جس کا نمبر نہیں آیا، 10واں نمبر آیا ہے، وہ کہتا اللہ تعالیٰ نے چاہا بس کوئی بات نہیں، اب بیٹھ کے کچھ کھا رہا ہو۔ لیکن جس کا دوسرا نمبر آیا
اس کا سکون حرام ہو گیا. بولا میرا پہلا ہونا چاہیے تھا. دوسرا کچھ تو سازش دکھتی ہے, کچھ تو گڑبڑ دکھتی ہے, اس کے رشتہ دار اس لیے اس کو پہلا بنا دی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ دوسرا آ کے بھی سکھی نہیں ہے, یہ 10واں کے پیچھے بیٹھ کے خوب کھا کے ڈکا لے رہا, اور کچھ کہیں گے آپ لوگ پوچھ رہا ہے کیوں؟ تقدیر پہ آ کے ٹاسک نہیں کا مطلب نہیں. لیکن وہ آگے بڑھ کے ترقی پا کے سکون نہیں. کیا فائدہ اسی زندگی کا بھائی؟ کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ آدمی پا کے بھی تکلیف میں رہے, پا کے بھی سکون نہ ملے. اگر وہ کہتا دوسرا اللہ نے دوسرا ہی رکھا, میری تقدیر میں یہی تھا, تو خوش ہو سکتا تھا. لیکن نہیں, آدمی اللہ سے چیزوں کو نہیں جوڑتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ اس کو چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے, پا کے بھی وہ محروم رہتا ہے. لہٰذا تقدیر کا عقیدہ انسان کو دنیا میں سکون دیتا ہے. اسلامی عقائد انسان کی شخصیت کو بہتر بناتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے ٹھونس کی زبردستی مانو نہیں تو سیدھا جہنم میں جائیں گے, ہم ایسا سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلا شبہ نہیں ماننے والا جہنم میں جائے گا, لیکن اس کے ماننے میں صرف جنت ملے گی ایسا نہیں ہے. اس کے ماننے میں انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے. اس لیے کہ انسان کا آخری تجزیہ اس کی سوچ ہے. انسان کا جینے کا جو لیول ہوتا ہے, جو اس کی سوچ کا لیول ہے, اس کی زندگی کا لیول ہوتا ہے. اسلامی عقائد انسان کی سوچ کا لیول ہائی کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ فرعون کے سامنے جب جادوگر تھے ایمان لائے, فرعون نے کہا تم کو کاٹ کے رکھ دوں گا, تمہارے ایک طرف سے ہاتھ ایک طرف سے پاؤں کاٹ کے تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا. بولے کوئی بات نہیں, تو جو بھی نقصان پہنچا سکتا دنیا میں کر سکتا ہے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر چکے, اب واپس آنے والے نہیں ہیں. تھوڑی دیر پہلے فرعون کو خوش کرنے کی کوشش کرنے والے, خوشامد میں باتیں کرنے والے, جب ایمان ان کو نصیب ہو گیا, ان کی زندگی میں پاور آ گیا. کیا کہا؟ تو کچھ کر سکتا ہے, دنیا میں کر سکتا ہے, اس کے آگے کیا؟ آخرت میں تو اللہ ہے نا, تو ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں, تو مار بھی ڈالا تو اللہ کے پاس جائیں گے ہم لوگ. تو یہ ایمان ہے. ایمان انسان کی سوچ کو اعلیٰ بناتا ہے, اس کی سوچ کو جلا دیتا ہے. لہٰذا جو آدمی صحیح طور پر عقیدہ رکھتا ہے, ایک تو ہے عقیدہ مان لیا آدمی, ہاں کیا کیا ماننے کا بتاؤ بھائی, 1 2 3 4 5 6 ایمان کی 4 کریں, مانا خلاص, ایک مان لیا, یہ مجمل ہے, اس نے مان لیا, چلو یہ کافر نہیں ہوا, یہ مانا اس نے. کیا کیا ماننا ہے بتاؤ, ڈیٹیل میں میرے کو سمجھتا نہیں, جتنا ماننے کا بولو میں مان لیتا ہے, دلیل تفصیل نہیں. یہ بھی مومن ہے. لیکن ایک آدمی واقعی باتوں کو سمجھے اور دلائل میں غور کر کے اس کے مطابق اپنے ایمان کو بنائے, اپنی سوچ کو ایسا بنائے, اس کا اور اس کا جینے کا مستویٰ ایک نہیں ہوگا, اس کا جینے کا لیول بہت ہائی ہوگا. لہٰذا اس سطح سے دنیا میں جینا, اور انبیاء ایسا جیتے ہیں. اسی لیے عمر ابن خطاب گھر میں آئے, دیکھا کیا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں نبی کے. کہا اللہ کے رسول اتنے کیسر کس طرح اتنے کھارے پیرے باغوں میں گھوم رہے, نہروں میں ہیں ان کا, اور آپ اللہ کے رسول. کہا اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ نہیں ملا کوئی پرابلم نہیں, ہمارے لیے آخرت میں ہوگا, اللہ دے گا, یہاں نہیں دیا تو وہاں ضرور دے گا. تو اعلیٰ سوچ انسان کو, حضرت عمر بھی کہا ہاں بلا بلا یا رسول اللہ, ہاں بالکل. تھوڑی دیر کے لیے ڈائیورٹ ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے ریسیٹ کر دیا. تو یہ عقیدے کی طاقت ہے, جو انسان کی سوچ اس عقیدے کے ساتھ اس روشنی میں ہو, اس آدمی کا جینا بہت اعلیٰ ہوتا ہے, چاہے وہ جھونپڑے میں جینے والا ہو, پھر چاہے وہ جھونپڑے میں جینے والا ہو. اعلیٰ زندگی گزارنے کے لیے محل ضروری نہیں ہے, بڑی ڈگری ضروری نہیں ہے, بڑا پیکج ضروری نہیں ہے. اعلیٰ زندگی کے لیے اعلیٰ سوچ ہونا چاہیے, اور اعلیٰ سوچ کے لیے بہتر علم ہونا چاہیے, اور بہتر علم اللہ کے سوا کہیں اور سے آتا نہیں, وہ قرآن و سنت کا علم ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بعد میں سمجھتا ہوں کچھ طویل ہو گئی, لیکن یہ باتیں میرے ذہن میں تھیں. اللہ رب العالمین اس کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع والا بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.